ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم آپ کے سامنے ہیں، غزہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ابھی رشین یوکرین وار، اور ایک طرف تو وہ جنگ بندیوں کا یا تازیانہ دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ گلف آف میکسیکو کہہ لیں، کینیڈا ڈنمارک کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ ایک نئے ڈسپیوٹ، پھر چائنا کے ساتھ ٹیرف کے حوالے سے بھی ان کی بہت ساری ریزرویشن ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقتصادی جنگ ایک طرف جاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف بارود کی جنگ کا خاتمہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور تمام پینلسٹ کو میرا سلام۔ آئی تھنک جو ٹرمپ ہیں وہ ایک نئے عزم کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور جو میگا ان کا میک امریکہ گریٹ اگین کا جو نعرہ ہے اسی کے اوپر وہ ملٹی لیٹرلزم سے زیادہ بائی لیٹرلزم پہ زور دے رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ جنگ کو ختم کرنے میں وہ اہم رول ادا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ میرے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کو پرامن بھی بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے۔ دو چیزیں دیکھنے والی ہوں گی، ایک جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ وہ اس کو پرامن بنانا چاہتے ہیں اور نہیں بنانا چاہتے، اور دوسرا یہ دیکھنے والا ہوگا کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو اسٹیبلشڈ پالیسیز ہیں ٹورڈز دا ورلڈ اور دنیا کے بارے میں، آیا وہ ابھی بھی جاری رکھیں گے تھرو ٹرمپ، یا وہ بھی سٹریس میں ہیں، یا ٹرمپ کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ امریکہ کے یہ جو ٹرمپ کے 4 سال ہیں یہ شاید ڈیفرنٹ ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ان کے بعد آنے والا ٹائم ڈیفرنٹ نہ ہو جائے۔ تو اس میں ابھی دیکھیں گے کہ امریکہ اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرے گا۔ انہوں نے تبدیلیاں بہت لائی ہیں۔ دیکھیں آج سے کچھ دن پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ یہی امریکہ رشیا کو آئسولیٹ کرنے کی پالیسی پر گامزن تھا۔ رشین فارن منسٹر یا رشین کوئی انوائے بولتے تھے تو یورپینز اور امریکنز وہاں سے واک آؤٹ کر جایا کرتے تھے، ان کو بالکل دنیا سے آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے بیچ میں ایک نیا سین ہم دیکھ رہے ہیں، ایک نئی سیٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے بیچ میں سعودی عربیہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک سائڈ پہ رشین اور ایک سائڈ پہ امریکنز بات کر رہے ہیں، میڈیٹر، تو وہ بیچ میں بات کر رہے ہیں۔ تو جس کو وہ آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے آج ان کو میننگ فل کر دیا گیا ہے۔ کل یوکرین کو کھڑا کیا گیا یا اس کو سپورٹ کیا گیا، صحیح ہے یا غلط اس کی بحث میں جائے بغیر، رشیا کے خلاف آج اسی یوکرین کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اسی کو بیٹریل کیا جا رہا ہے۔ اب صحیح یا غلط کی میں بحث بالکل نہیں کر رہا، اچھا ہے جنگ کا خاتمہ ہو، لیکن امن کا حصول، اس میں پروگرام میں آگے چل کے بات بھی کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ ہم پرامن ورلڈ بھی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔ جیسے گلوبل نبوی آرڈر کو میں نے شروع میں لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیومن رائٹس کا ایجنڈا ہے، انکلوسیونیس ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے، میڈیٹر کا رول، تو کہیں نہ کہیں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں جب یہ آپس میں اپنے ایشوز میں الجھے ہوئے، تو کیوں نہ مسلم ورلڈ کے پاس ویکیوم ہے کہ وہ اس ویکیوم کو فل کرے اور اپنی لیڈرشپ اور توانائیاں اس گلوبل نبوی آرڈر کے تحت آگے بڑھائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس وقت امریکن جو پالیسی ہے جو اس وقت لگ رہی ہے، جو بات پہلے بھی ہو رہی تھی، کوئکلی اس پہ ایک میں پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے چائنا کی طرف فوکس کرنا چاہ رہا ہے جی، تو وہ رشین وار کو یا ان وارز کو بھی جو کر کے وہ جو مین پرائم اس کا کمپیٹیٹر ہے، جو اس کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، جو نیشنل سیکیورٹی ان کی اسٹریٹجی ہے، اس کے بیچ میں ڈکلیئرڈ ہے کہ چائنا از دی پرائم کمپیٹیٹر، بیکاز چائنا ہیز دا ول اینڈ چائنا ہیز دا کیپیسٹی ٹو چینج دی ورلڈ آرڈر۔ تو وہ فوکس اپنا چائنا کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم نے دوسری طرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ نے میننگ فل ہونا ہے یا نہیں۔ انفارچونیٹلی ایک اور چیز جو کامن مجھے نظر آ رہی ہے، اور دو جو ابھی پاسٹ میں ایونٹس یا پاسٹ کے جو 2-2.5 مہینے میں ہم نے جو دیکھ رہے ہیں، وہ خطرناک چیز یہ ہے کہ اسلاموفوبیا۔ ٹرمپ بھی ایک طرف پہلو میں کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے نیتن یاہو کو، اور بات کر رہے ہیں کہ غزہ ریبل بن گیا ہے، وہاں پہ تباہی ہو گئی ہے، اور جس سے تباہی کی ہے وہ آپ کے پہلو میں کھڑا ہے۔ ادھر آپ مودی کو ساتھ آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ اسلامک ریڈیکلائزیشن اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ کیا جو ہندوتوا کا جو ٹیررسٹ ہے، جو نجر کو مارتا ہے کینیڈا میں، جو گرتونت سنگھ سکھ کو مارنا چاہتا ہے امریکہ میں، جو کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے کشمیر میں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور ہیٹ، ابھی تو UN تھنک ٹینک، امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ آ گئی ہے کہ 86% جو ہیٹ ہے ان کی وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ہیٹ سپیچ میں 76.4 کا اضافہ ہوا ہے 2024 میں۔ جس ملک کا وزیر اعظم مسلمانوں کے بارے میں ہتک امیز تقریریں کرتا ہے، آپ اسلاموفوبیا کی بات کریں تو اسلام کو تو خطرہ صہیونی طاقتوں سے بھی ہے، امریکہ سے بھی ہے، اور مودی سے بھی ہے۔ اب خطرے کو وہ مینیفیسٹ کر کے اپلیکیشن جو کریں گے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے ذہن کو ہمارے سامنے بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف پوائنٹ کو کوئکلی ختم، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں
کہ میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں آپ امہ کی بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آج نہیں تو کب ہم سبق سیکھیں گے؟ اس کا آپ اندازہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جب جارڈن کے کنگ جو ہیں وہ اوول آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ کیا سین تھا، اسیسمنٹ آپ خود بہت اچھی طرح کر اچھا، یہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے اسلامک ریڈیکلزم، جو اس نے بولا ہے، تو میں نے جو چیزیں یہ کتابیں نوٹس سامنے ہیں، اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے سلامتی، پروٹیکشن، پیس، سیلوٹیشن، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے کہ گرینڈ ریسیپشن ہوگی سرونٹس آف آلمائٹی، اللہ کے لیے انٹر ہوں گے جب ہیون میں. تو اسلام میں تو سلامتی ہے. الاسلام و التسلیم، سبمٹ یور اتھارٹیز ان فرنٹ آف اللہ. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گلوبل آرڈر دیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ذرا اسلام کے بارے میں ڈکشنری بھی دیکھ لیں. میرے خیال میں اتنا الٹریٹ ایٹیچیوڈ تو میں نہیں دے. اسلام میں ریڈیکلزم تو ہے ہی ڈاکٹر نہیں. صاحب میں اس کو الٹریٹ نہیں کہوں گا، یہ اپروچ ہے کہ آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ یہ جو ورلڈ ہے نا جی، یہ شروع سے ایک نہ ایک اینیمی اپنا کریٹ کر کے رکھنا ضرور چاہتا ہے اپنی ایگزسٹنس. اچھا، یہ منافقت ہے. خطبہ حجت الوداع 1400 سال پہلے آیا. ہیومن رائٹس، ایکویلٹی، میگنا کارٹا اس کے بعد اسی سے کاپی پیسٹ ہوا UN کے چارٹر میں. یعنی چیزیں خطبہ حجت الوداع سے لیتے ہیں، پھر بھی اسلام کو ریڈیکلائزیشن کے ساتھ جی اب میں نے جیسے کہا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ایک دے کریٹ این اینیمی فار دیم سیلف، اپنی ایگزسٹنس کو رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو یکجہتی میں رکھے. دیکھیں نا، یہودیوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کس نے کیا؟ کرسچینز نے کیا اپنی ایگزسٹنس کو اس وقت. اب ان کو وہ ان کے ساتھ چلے کلیبریشن میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی چلے نیکسٹ وٹ نیکسٹ از دا اسلام. اسلام سے اپنے آپ کو ایک خطرہ کریٹ کیا گیا. ISIL یہ ہسٹری میں ثابت ہوگا کہ یہ کنٹرول کیاس تھا. کون کریٹ کرتا ہے وی آل نو. کیسے اس کو فائٹ کیا جائے. تو اس میں اگر اب بھی ہمارے لیے عقل سے ہم ہوش سے ناخن کا استعمال نہیں کریں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر. جن صاحب ون لائنر بتائیے، سولوشن کیا ہے عالمی حالات کے تناظر میں؟ ہمیں اپنی صف بندی کیسے کرنی چاہیے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو تھوڑا سا شراز صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. پاکستان، کیونکہ دیکھیں پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو یہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ کنٹریبیوٹ کرے گا اسلامک ورلڈ کی اسٹرینتھن ہونے میں. جس طرح آپ نے شراز صاحب نے ایک فالٹ لائن کا ذکر کیا شیعہ سنی والا، الحمدللہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جس کا یہ ایشو نہیں ہے. جی پاکستان کی لیوریجز ہیں دونوں سائڈ پہ اور دونوں کو سمجھا سکتے ہیں اور ہم اس کی یونٹی، لیکن اس یونٹی کو تبھی ہم اسٹیبلش کر سکیں گے جب آر اون ہاؤس از این آرڈر، اور ہم ایک پوزیشن پر ہوں گے کہ جہاں سے ہم ان کو آگے لے کر چلیں گے. تو ہمیں پہلے تو سب سے پہلے اس کو کرنا چاہیے اور اپنی لیوریجز کو پورا استعمال کرنا چاہیے. جو کائنیٹک اپلیکیشن ہے اگینسٹ پاکستان، اس میں ہمیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب شارٹ لائنر یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے پالیٹکس میں، ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے انٹرنیشنل فورن ڈپلومیسی میں، اور ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے اپنی ملٹری اپلیکیشن میں اپنے دشمنوں کے خلاف. جب تک ہم اسکلیشن لیڈر میں یا اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں، اب اس کے لیے جو بھی سوشل اکنامک پولیٹیکل میئرز ہم نے لینے ہیں وہ ہم نے ان ہاؤس لینے ہیں اور ہمیں اس طرف بڑھنا ہے. ڈاکٹر